نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاکرین وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ میں نے دو احادیث پاک، ایک کچھ آیہ مقدسہ کا حصہ بھی ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ آیہ مقدسہ بھی ہے، اور حدیث پاک بھی ہے، اور اگلی حدیث پاک پکی ہے، وانا خاتم النبیین، خاتم النبیین کا نبی علیہ السلام نے پوری طرح مفہوم بتا دیا، آنا خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رہا عیسیٰ علیہ السلام کا سوال، تو وہ آلریڈی نبی ہیں، وہ آلریڈی نبی ہیں، پکے ہیں، نبی ہیں، وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ دوبارہ جو پیدا ہوا ہے، جو دوبارہ مریم سے پیدا ہوا ہے، جس مریم کے ساتھ پتہ نہیں کون تھی وہ مریم، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، وہ تو مطہرہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے۔ اللہ کے کلام مجید میں اللہ نے خود انہیں طیبہ طاہرہ فرمایا ہے، اور اس سے صرف عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، اس مریم سے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کانے وغیرہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے رہیں، نہ کچھ اللہ کا بگاڑ سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحیح ترجمانی فرما دی خاتم النبیین کی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں انبیاء کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری نبوت قیامت تک چلے گی، قیامت تک چلے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسی شریعت کے تحت، وہ نبی ہوں گے، لیکن اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، تبلیغ اپنی نہیں کریں گے، عیسائیت کی تبلیغ نہیں ہوگی، تبلیغ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ہوگی۔ وہ عیسیٰ بن کے آ جائے، جھوٹ بولے گا، کیونکہ غلام قادیانی نے بھی اعتراف کر لیا اتل بعد ذالک زنیم، کہ حرام زادہ ہے۔ احمد عیسیٰ دیکھ لو، اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ محمد کے فلٹر سے ہے، حرام زادہ ہے۔ یہ پکی بات ہے، کیونکہ میں منڈا نہیں رکھتا، میں سیدھی بات کرتا ہوں جو ہمارے بھی فائدے میں ہو، اور اگلوں کو، سننے والوں کو بھی سمجھ آئے کہ مولوی صاحب کا، مفتی صاحب کا، حافظ صاحب کا، قاری صاحب کا مدعا کیا ہے۔ مدعا یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرماتے ہوئے
یوں فرمایا قل، کہہ دو محبوب، کہہ دے محبوب، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے حبیب، کہہ دے، قل کہہ دے، هو اللہ احد، کوئی اور کہتا ہے یا نہیں کہتا یہ اس کی مرضی ہے، تو کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس پر کسی چیز کی، کسی دلیل کی، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ هو اللہ احد، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ کا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے وہ هو اللہ احد، کیونکہ اللہ نے کہا محبوب تو کہے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک ہونے میں نبی علیہ السلام کے فرمان کے تحت اللہ کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم سب نے اس کو قبول کر لیا اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جس طرح اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے ہیں، کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہمارا توحید پر پکا یقین ہے، اسی طرح ہمارا فرمان رسالت پر پکا یقین ہے، پکا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ترجمانی فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ترجمہ کر بتایا نا خاتم النبیین کا، صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اب یہ آیا مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے 144 جو آیا مقدسہ سورۃ آل عمران کی میں نے پڑھی ہے، اس کو مرزائی بڑی شد و مد سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ چلو ہم بھی پڑھتے ہم بھی ہیں، چلو تمہارا کہنا مان لیتے ہیں۔ اب تمہارا ترجمہ جو تمہارے مربی بھی کر رہے ہیں قرآن پاک پر، جو تمہارے پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں، مرزائی سارے یہی ترجمہ کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ میں ذرا لفظی ترجمہ بتا دیتا ہوں اور تم پڑھا لکھا بتا دیتے ہو، جو اوپر لکھا ہوتا ہے وہی بتا دیا۔ اب چلو وہ مان لیں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کچھ بھی مگر اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول کے سوا محمد کچھ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ مقصد تو یہ بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، سارے ترجمہ یہی کرتے جو میں کر رہا ہوں، ضرور گزر چکے ہیں آپ سے پہلے، اس سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول یہی ترجمہ کرتے ہیں، تمام رسول آپ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ چلو عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، مان لیا، لیکن مسئلہ کہ تمام رسول گزر گئے۔ اب اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی رسول نہیں۔ یہ سارے مرزائی سارے یہی ترجمہ کرتے ہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں، بے ایمان، پکے بے ایمان، اجڑ
جہل الا آقابکم قد خلت من قبلہ الرسل، ضرور گزر چکے ہیں تمام نبی. آپ لفظی ترجمہ کی طرف آ جائیں. قد کے بعد خلت ہے لفظ، واحد مؤنث غیب، فعل ماضی معروف. قد خلت من قبلہ الرسل، ضرور گزر گئی ہے تمام انبیاء کی جماعت، پوری کی پوری جماعت. من قبلہ، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. خلات لفظ جماعت پر بولا جاتا ہے کیونکہ جماعت مؤنث ہے اور خلات بھی مؤنث ہے، لہذا یہ لفظ جماعت پر کہ رسولوں کی جماعت گزر گئی ہے، رسولوں کی جماعت گزر گئی ہے. جماعت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے رسولوں کی جماعت مکمل طور پہ گزر گئی. اور ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تمام کے تمام کے رسول آقا علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے. چلو یہ آپ کا ترجمہ مان لیتے ہیں. اب آپ سے پہلے ہو چکے ہیں سارے رسول، بعد میں تو آنا ہی کوئی نہیں، بعد میں آنے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. من قبلہ الرسول، تمام رسول آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں. تم کانے کو کہاں سے نکال لیتے ہو؟ اسی سے لے لیتے ہیں. من قبلہ الرسول، تمام رسول آپ سے پہلے ہو گئے، اس محمد سے پہلے ہو گئے جس کا ذکر چل رہا ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور اس سے پہلے تمام رسول ہو گئے، تمام جماعت رسولوں کی گزر گئی. اب بعد میں رسول کہاں سے پیدا کر لیا؟ یہ سوال تشنا ہے مرزائیوں پر ہمارا، کہ تم بھی ترجمہ یہی کرتے ہو کہ تمام رسول نبی علیہ السلام سے پہلے گزر گئے. جب پورے کے پورے گزر گئے تو آپ کے بعد اپنا رسالت جاری کیسے رہ سکتی؟ اپنی سوچ اور اپنے گند کو نکالو، صحیح مصطفیٰ کریم کے امتی بنو، نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکنا بند کرو. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تم ہٹ کرتے ہو، ذات پر ہٹ کرتے ہو. اللہ کا رسول کہے کہ حضرت عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور تم سارے مرزائی اللہ کا رسول قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے، تم میں آئیں گے. اب وہ آئیں گے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یکسر صلیبہ، صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے. اب نبی علیہ السلام فرما دیں اتریں گے، آئیں گے وہ، اور تم نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے گومے کو گھڑ کے لے آئے ہو، گومے کو گھڑ کے لے آئے ہو، کانے کو لے آئے ہو. کیوں؟ وائے خود بھی یہی ترجمہ کر دو، نبی علیہ السلام سے پہلے تمام رسول گزر گئے، ہم تمہارے پیچھے لگ جاتی ہیں. گزر گئے، چلو گزر گئے، تمام رسول تو گزر گئے، بعد میں آئے گا کوئی نہیں. آنے والا کون ہے؟ جھوٹا لعین مردود. مسلمانوں تم بھی سمجھو، یہ ہمیں نہیں، یہ نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. جس طرح کافروں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں، قرآن پاک کے اندر یہ آپ جو ہیں سچے ہیں، لیکن جو آپ کی طرف اللہ نے کلام بھیجا وہ جھوٹا ہے. اللہ، یہ کافروں والی عادت انہوں نے الٹی کر لی. یہ کہتے ہیں کہ یہ
کلام سچا ہے، قرآن پاک سچا ہے، لیکن یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ جھوٹ ہے. یہ مرزائی کہتی ہے. آپ نے فرمایا نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ کہتے ہیں کہ یہ محبوب آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. یہ کہاں سے مسلمانوں کے دوست ہیں؟ ان کی مسجد کو اس لیے گرانا ہم پر واجب ہے. ان کے یہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں تو ان کا سر قلم کر دینا، منافق ہیں، مرتد ہیں، سر قلم کر دینا کوئی گناہ نہیں. کیونکہ یہ ان کی کتابوں سے برہائن احمدیہ سے یہ شیطان احمدیہ جو بنائی ہے انہوں نے، یہ شیطان احمدیہ یہ بول بول کر چیخ چیخ کر ان کے منہ کی بکواس کو بتاتی ہے کہ یہ کس طرح نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، کس طرح نبی علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، کس طرح یہ انگریزوں کے ساتھ وابستہ رہ کر ان سے فائدہ لیتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں، اور وہ ان کی پیٹھ تھپکتے رہتے ہیں تم کرو تم کرو تم کرو. اور یہ نبی علیہ السلام کو مولویوں کی بات چھوڑ، بعد مولویوں کی مثالیں دے دیتے ہیں، فلاں نے ایسا لکھ دیا، فلاں نے ایسا. مولویوں کو تو تم چھوڑو، جب نبی علیہ السلام کی ذات کو ہی یہ جھوٹا کہہ رہے ہیں پھر ان سے ہمدردی کیسی؟ یہ پکی بات ہے، پکی لوہے پر لیک ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ہی جھوٹا کہا ہے. نبی علیہ السلام تو فرمائیں کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا. یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اب یہ کیا آگے سے بکواس کرتے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. یعنی گویا سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو میں آج آپ کو اس کی زیارت بھی کروا دوں حدیث پاک. یہ توجہ سے دیکھ لینا، نزول عیسیٰ نبی علیہ السلام کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہاں پہ نبی علیہ السلام نے وہ باب آدم علیہ السلام، یہ باب عیسیٰ علیہ السلام، پہلا باب مشکات شریف، حدیث نمبر 5269. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ. ہو سکتا ہے خنزیر سے مراد میں ہی ہوں، مرزائی. ان کو بھی نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، ان کو بھی مار دیں گے. صرف اسلام ہی ہوگا. نبی جو حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے وہ خود لعین مردود اور جھوٹا ہے. اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری میں ہے. یہ ہے ان کا اصل روپ. چلو آپ ترجمہ مکمل کر لیں. قد خلت من قبلہ الرسل، تمام رسول نبی علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں. آفا اماتا، کیا پس اگر ماتا وہ دنیا سے رحلت کر جائیں، نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماتا فوت ہو جائیں، او قتلن قلبتم، یا کہ قتل کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں،
آپ کو مار دیا جائے علی اعقابکم او قتل انقلبتم انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، اسلام کو نہ پہچانو گے، اسلام کے پیچھے نہیں چلو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو اسلام لا چکا ہے، نبی علیہ السلام کا غلام بن چکا ہے، اس کے بعد کون ہے جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر؟ یعنی صحابہ کرام کو بھی تلقین ہوئی کہ تم مضبوط رہنا ہے اپنی ایڑیوں پہ، اور اسلام پہ ڈٹے رہنا ہے، اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو لے کر پھر جائے، جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر، اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، پس وہ ہرگز 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 اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا، بس ہرگز ہرگز وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ واسا یج ذلہ الشاکرین، ان قریب وہ وقت قریب ہے، یعنی قیامت قریب ہے کہ اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں ثواب عطا فرمائے، اچھی جزا عطا فرمائے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، تم میں کوئی جان بھی ایسی نہیں، وہ درند ہے، پرند ہے، چرند ہے، انسان ہے، حیوان ہے، کوئی چیز بھی دنیا کائنات میں اللہ نے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو جو پیدا فرمایا، سب نے مرنا ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ جتنی دیر اللہ کا حکم ہے وہ ڈٹ کے کام کرے، جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو برائی کرتا ہے وہ کرتا رہے، چھوڑ دے گا تو ثواب ہو جائے گا، ساری یبدل الحسنات میں ہو جائے گا، جو نیکی کرتا ہے نیکی کرتا رہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو ڈکلیئر کر لے گا، ساری کی ساری ضائع گئی، ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اب جب ختم ہو گئی ہیں، اب کچھ نہیں ملنا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ سچے ہیں، تو پھر رسول اللہ نہ مانے تو کیا بنے گا؟ ایک بندے کو، جھوٹے لعین مردود کو، عیاش آدمی کو، جو عورتوں کو ننگیے اپنے سامنے رکھتا تھا، اس کو تم نے اپنا نبی ڈکلیئر کر لیا۔ تم اپنی کتابوں میں یہ چیز پڑھ کر بھی تمہیں اثر نہ ہو، تو پھر تمہارا خدا حافظ۔ کوئی جان بھی ایسی نہیں یہ کہ فوت ہو وہ یا مر جائے وہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے علاوہ موت بھی نہیں آتی۔ الا باذن اللہ، کتابم معجلا، ایک کتاب میں مکمل طور پہ اجل، معجلا اجل لکھ دی گئی، اجل مقرر کر دی گئی ہے، اجل وہ ٹائم مخصوص ہے
جب وہ مخصوص ٹائم آ جائے گا پھر کوئی نہ چھوٹا نہ کوئی برا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی گناہ گار نہ کوئی اچھا، نہ کوئی اچھا نہ کوئی برا، کسی نے بھی پھر کچھ نہیں ہونا۔ جب آ گئی پھر آ گئی۔ اذا اجل مسمى، وہ مقرر وقت جب آ گیا پھر اس سے کوئی دوڑ نہیں سکتا۔ انسان ہے، حیوان ہے، درندے پرندے ہیں، چرندے ہیں، جن ہیں، جو بھی ہے، جب آ گئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے اس ذائقے کو لینا ہے، اس ذائقے کو چکھنا ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی جان بھی دنیا کائنات میں اپنی مرضی سے نہیں مرے گی، جب اللہ کا حکم آئے گا پھر مرے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آدمی چاہتا ہے دنیا میں مال متاع لینا تو رب فرماتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے تاکہ آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ آئے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی عبرت کی بات ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے وہ مرزئی ہو جائے، امیر ہو جائے گا، اپنی بیٹیاں بھی دے دیں گے، دولت کے انبار بھی لگا دیں گے، اور جو ایمان والا رہنا چاہتا ہے وہ بھوکا بھی رہے گا۔ یہ ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں یہ بتا دیا کہ دین کی خاطر بھوکا بھی پیاسا بھی رہنا پڑے تو علی اصغر جیسے کوئی پیاسا ہوگا؟ نہیں نہیں، علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ دائم اقبال اس یہ کہتا ہے نا، قبر ننھی سی کٹ کے آپ حضرت، قبر ننھی سی کٹ کے آپ حضرت علی اصغر نو ہتھی دفنا دیتا، لہن مالکا رضا جمیں رضا تیری، لہن مالکا جمیں رضا تیری، دامن جھاڑ حسین دکھا دیتا، دامن جھاڑ حسین دکھا دیتا کہ کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں۔ سکندر جب چلا اس دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ تو 4 گز کفن ہی نصیب ہوا اور دونوں ہاتھ خالی پڑے۔ محلوں کا، ماڑیوں کا مالک، پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین، یہ بات آتی ہے۔ لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، جب وقت آ جائے گا تو پھر کوئی جان اس سے بچ نہیں سکتی، وہ لکھ دیا گیا ہے، وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ وَمَن يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو چاہتا ہے دنیا کا مال لینا تو ہم اسے دنیا میں اللہ کا فرمایا دے دیں گے۔ وَمَن يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو چاہتا ہے آخرت کی دولت، آخرت کا ثواب، آخرت کا اجر، تو رب فرماتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے آخرت کا ثواب دے دیں گے۔ آخرت میں اسے دنیا، آخرت کے معاملات یا آخرت جنت میں مالا مال کر دیں، آخرت میں مالا مال کر دیں۔ واسا ناجزی الشاکرین، اور ان قریب اللہ ہی ہے شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا۔ رب فرمایا ہم ہی ان قریب اس کو
جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ جو صبر کرتا ہے اس کا صبر کا اجر جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور جو دولت کی مالا مال دے کر پھر جاتا ہے، دین سے مرتاد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی خاری اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان مرزائیوں کے ہتھ کنڈوں سے ہمارے بچوں کو ابھی میں محفوظ فرمائے، اور قد خلت کی جو خلش دلوں کے اندر ڈالتے ہیں وہ بھی سامنے آ گئی کہ یہ یہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور خود ہی ترجمہ بھی کر رہے ہیں۔ کئی رسولوں کا کہتے ہیں کہ تمام رسول نبی علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے، جب ہو گزرے ہیں تمام رسول کی جماعت پوری ہو گئی ہے، اب گوما کہاں سے آ ٹپکا جب ہو ہی پورے گئے ہیں۔ یہ کس میں چھوڑو، مروزی عروزی، یہ مروزی سوال جو ہوتے ہیں میٹرک میں ایف اے میں ہوتے ہیں، وہ مروزی ادھر ہے، عروزی ادھر ہے۔ شرعی نبی نہیں ہوگا اور عروزی نبی ہوگا۔ عروزی مروزی ایک ہی شے ہے۔ عارضی طور پہ کوئی بھی نبی نہیں، مستقل نبی، قیامت تک نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے رسول، شان والے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک قائم رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ٹسلا کر کے بے وقوف